you on behalf of Global Youth Association, EduServe, and all the youth organizations working with us right now. We are now live at different social media channels and specifically in our WhatsApp groups. اور ہمارا جو آج کا جو وے آف ٹاکنگ یا آج کا ہم وے آف کمیونیکیشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی اردو ہوگا، چونکہ اس وقت ہم پاکستان کے بہت سے شہروں میں دیکھے اور سنے جا رہے ہیں، اور ہمارے زیادہ تر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ جو ہیں ینگسٹرز ہیں، یونیورسٹی یوتھ ہے، اور اس وقت بھی ہمیں ہزاروں کی تعداد سے ینگسٹر جو ہیں وہ ڈفرینٹ میڈیا چینلز کے ذریعے، میڈیا سورسز کے ذریعے، جسٹ لائک یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور اس طرح کی ڈفرینٹ اسٹریمنگس ہم نے یہاں پر آن لائن اویلیبل کر دی ہیں، جس کے بعد ہمارے تمام ینگسٹر جو ہیں وہ اب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ینگسٹرز کے لیے، ویسے تو ہم نے آپ کا ڈاکٹر ستی صاحب کا ہم نے انٹروڈکشن اپنے ینگسٹرز کو کروا دیا تھا، لیکن پھر بھی جو لوگ ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے پہلے ہمیں نہیں سنا، ان کو میں تعارف کرواتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد منشا ستی صاحب پاکستان کے وہ قابل فخر سپوت ہیں جنہوں نے آئی ٹی کی دنیا کے اندر انٹرنیشنلی پاکستان کو ایکنالج کروایا اور ایسی انٹرونشنز کی جس کو دنیا کے بہت سے کنٹریز نے اڈاپٹ کیا، ایکنالج کیا۔ ڈاکٹر صاحب آسٹریلیا بیسڈ پاکستانی ہیں اور اس وقت مڈل ایسٹ، افریقن کنٹریز اور ساؤتھ ایشیا کے بہت سے کنٹریز کے اندر ڈاکٹر صاحب کی جو کمپنیز ہیں وہ انٹرنیٹ سروسز کے جو سافٹ ویئرس ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ پرووائڈ کرتی ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب ویلکم یو آن بہاف آف یوتھ آف پاکستان۔ السلام علیکم کاشف ظہیر صاحب اینڈ all the Global Youth Association member, especially the members from Pakistan. تو آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج کا جو سیشن ہوگا یہ انگلش میں ہوگا، اردو میں ہوگا یا مکس ہوگا، سو دیٹ آئی کین شیور مائی سیلف اکارڈنگلی، کہ ایسا نہ ہو کہ میں بالکل انگلش میں ہی جا رہا ہوں اور بعد میں آپ کہیں کہ نہیں سر تھوڑا اردو میں کہتے ہو۔ تو what would be the medium of our communication today؟ سر میڈیا آف کمیونیکیشن ہمارا جو ہے وہ اسپیسیفکلی اردو میں ہی ہم فوکس کریں گے، لیکن کچھ ٹرمنالوجیز جو اردو میں اویلیبل نہیں ہیں وہ آپ انگلش میں وہ یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سم ٹائم جو ہوتا یہ ہے کہ کچھ ٹرمنالوجیز ایسی ہیں جو انگلش میں زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں۔ نہیں آئی ڈو انڈرسٹینڈ، چونکہ میرا پاکستان میں انٹریکشن رہا ہے، آپ نے میرا بڑا زیادہ ہی انٹروڈکشن کروا دیا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اس قابل ہوں، بٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایفرٹس کیے ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ میرا جو اوریجن ہے پاکستان ہے اور پھر ضلع راولپنڈی ہے، تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ جی اسلام آباد راولپنڈی کے پڑوس میں ہوتا ہے اور کیپٹل سٹی کے پیچھے ہی ہمارا علاقہ ہے۔ آئی بلانگس ٹو تحصیل کوٹلی ستیاں اور مائی ولیج از ملوٹ ستیاں، جس میں بجلی کو پہنچے ہوئے کوئی 5 یا 10 سال ہوئے، اس سے پہلے وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ It is a last village of Pakistan adjacent to the Jhelum river، وہاں سے آگے آزاد کشمیر ہوتی ہے۔ تو بہرحال I managed to have the engineering education، میں نے بیچلر آف انجینئرنگ کیا الیکٹرانکس میں فرام یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سڈنی میں، پھر میں نے ماسٹرز کیا ماسٹر آف انجینئرنگ ریسرچ فار ٹیلی کمیونیکیشن سروسز، اور پھر میں نے پی ایچ ڈی کیا سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن سیکیورٹی میں فرام آسٹریلیا۔ تو پھر ارلی 90s میں آفٹر ایجوکیشن آئی مائگریٹڈ ٹو آسٹریلیا اینڈ سڈنی از مائی ہب ناؤ۔ اور دوسرا میرا جو مین آفس ہے وہ دبئی انٹرنیشنل دبئی میں ہے، اس کے علاوہ اسلام آباد، اور فی الحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں ریاض سے، ریاض سعودی عربیہ سے۔ تو یہ مختصر سا انٹروڈکشن ہے۔ اب آپ جو آپ کے سوال ہیں وہ آپ کریں گے، اینڈ I'll try my very precise to the topic، میں آپ کا جو ہے وہ جواب دوں۔ میں بہت ہی ممنون ہوں وہ لوگ جو اس وقت لائیو ہیں کہ آج کا یہ سبجیکٹ جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وقت کے عین مطابق جس کو کہتے ہیں نیڈ آف دی آورس بلکہ نیڈ آف منٹس ہو چکا ہے۔ اور آئی اپریشیٹ کاشف ظہیر صاحب اینڈ ہز ٹیم کہ انہوں نے مجھے بلایا ہے، اور میں اپنا پورا انصاف کروں گا کہ میں آپ کو جو بھی مجھے آتا ہے یا جس ایریاز میں نے کام کیے ہیں انشاءاللہ 100% وہ ہونیسٹی کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں۔ سر وی آر ٹرولی گریٹفل۔ سر ایسا ہے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں گلوبل یوتھ ایسوسیشن، بشر پاکستان یا دوسری جتنی تنظیمیں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں مختلف انٹرونشنز کے حوالے سے، یہ زیادہ تر سر یونیورسٹی یوتھ ہے، اور یہ ایسی یوتھ ہے جو آئی ٹی کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑا چنک ہمارے ساتھ ایسا بھی کام کر رہا ہے جو
IT ریلیٹڈ ہیں, فار انسٹنس BS کمپیوٹر سائنس سے, سافٹ ویئر انجینئرنگ, اس طرح کے فیلڈ سے وہ لوگ بلونگ کرتے ہیں. اور لیکن چونکہ جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے, بلکہ یہ بھی جو ریسنٹ جو کووڈ کی انٹروینشن چل رہی ہیں, اس کے حوالے سے IT کی جو انٹروینشنز ہیں جو گلوبلی ہو رہی ہیں, اس کو جاننا تقریباً تمام ینگسٹرز کا ایک جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر, کہ وہ جان پائیں کہ جس طرح سے جس ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو ہم پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہیں, یا IT ریلیٹڈ جتنی بھی انٹروینشنز جو ہے وہ گلوبلی ہو رہی ہیں, ان سے جو ہے وہ ان کو جانا جائے, ان کے بارے میں رائے لی جائے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کووڈ کا جو ہوا ہے, یہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایک طرح سے کہا جائے تو, اس پینڈیمک کو آپ گلوبل جو ڈیجیٹل انٹروینشن کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو کووڈ-19 یا جو کرونا کا آنا تھا, کچھ پریڈکشنز تو تھیں کہ جی کوئی ایسی پینڈیمکس آئے گی اور ایسے ہوگا, بٹ وہ ایک سنوپسس یا ہائپوتھیسس تھا. بٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1918 میں یعنی فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہو رہی تھی تو اسپینش فلو کے نام سے آیا تھا. اس کے بعد یہ تقریباً 102 سال کے بعد یہ اس سکیل کا یا اس سے بھی بڑے سکیل کا آیا ہے. اب اس وقت جو 1918 کی بات ہے اور 1919 میں فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی, تو اس وقت بھی جو سولجرز تھے وہ ٹرنچیز میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو فرنٹ لائن پہ ڈال دیا تھا. جب وہ گھر آئے تو یہ فلو آیا, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 50 ملین کے قریب جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس سے پہلے جو ہے طاعون کی بیماری جس کو پلیگ کہتے ہیں وہ رہی ہے. تو پینڈیمک کی ایک ہسٹری ہے, لیکن یہ ہے کہ 1918 اور آج کے دور میں جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی ریپڈ ہو گئی ہے. جیسے فار ایگزامپل اسپینش فلو کو دوسرے ملکوں میں جانے میں 2 سے 3 سال لگے تھے, جبکہ یہ جو موجودہ کرونا ہے اس نے ود ان این آور ود ان ڈیز جو لوگ ٹریول کر کے پوائنٹ A to B گئے ہیں اور وہ وہاں پہ بھی چلا آیا, اور ایک ایک کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کوئی زیادہ پرانی ہسٹری نہیں ہے. ایک مہینے کے اندر یہ 100 سے زیادہ ملکوں کو کراس کر گیا, اور 45 دن یعنی 45 ڈیز میں یہ 140 ملکوں میں, اور پھر 60 ڈیز میں اٹ از اباؤٹ 180 ممالک میں یہ چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریپڈ ٹرانزیشنز اور یہ جو گلوبل کنیکٹیویٹی ہے, اور جو یہ ٹریولنگ ہے, اور یہ جو بارڈر پہ جو بارڈر جو کراسنگ ہو رہی ہے لیگل یا انلیگل جیسے بھی ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت ریپڈ ہو گیا اور بہت چیلنجنگ ہو گیا. تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی ملک جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تیار نہیں تھا, انکلوڈنگ چائنا. البتہ یہ ہے کہ جن کے پاس جو وسائل تھے انہوں نے اس کے مطابق فائٹ بیک کیا اور کچھ سکسیسز آئی ہیں, لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں کہنا از ٹو ارلی, کیونکہ WHO جو اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے, دے آر کنفیوز, US کنفیوز, UK کنفیوز, چائنا از لٹل بٹ بیٹر دین ادرز. تو اس میں میری رائے یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجیز ہیلپنگ آؤٹ کے کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ ہماری جو روٹین جابز ہیں وہ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹریولنگ نہیں ہو رہی ہے چونکہ ایئر لائن بند ہے, گھر سے باہر نہیں نکل سکتے چونکہ یعنی خطرہ ہے کہ جی آپ کو لگ جائے گا. بٹ انٹرنیٹ نے ہمیں تھوڑا سا لائف دی ہے. آپ دیکھیں کہ میں ریاض میں بیٹھا ہوں, آپ اسلام آباد میں ہیں, اور اسی طرح سے میرے کچھ اور انٹرویوز وغیرہ آسٹریلیا US میں ہو رہے ہیں. تو انٹرنیٹ از پرووائڈنگ اس دی کنیکٹیویٹی. اور اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھیں تو ایسی انٹرونشنز آلریڈی موجود تھیں جو کہ ایجوکیشن کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سموتھ یا سیملیس کر دیں گی, بٹ 80% 75% ایجوکیشن جو ہے وہ انٹیکٹ رہ سکتی تھی اگر ہماری حکومتیں, اگر ہم لوگ بلینڈڈ ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے, ٹیکنالوجی کا اڈاپشن کرتے. تو الحمدللہ انٹرنیٹ یا ٹیلی کام نے ہمیں مایوس نہیں کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اس کا یوزیج ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے کیمراز بھی آن ہیں, اس کے باوجود ہماری آواز بالکل صاف ہے, ہم کنیکٹیویٹی جو ہے ہماری پراپر ہے. لیٹس سے میں ٹیچر ہوں, آپ بھی ٹیچر ہیں, اگر ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں تو صرف ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے, باقی ہر چیز بتا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی میں آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گا کہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ اڈاپٹیو ہیں, اگر یو آر فیملیئر ہیں, ٹیچر بھی فیملیئر ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ بھی فیملیئر ہونا چاہیے. تو وہ انٹرونشنز آلریڈی ہو چکی تھیں. یورپ اور آسٹریلیا اور امریکہ نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا. موکس کے نام آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورسیرا کے طرح طرح کے کورسز ہو رہے ہیں, اور لوگ پڑھ بھی رہے ہیں, اور لوگ پاس بھی ہو رہے ہیں, اور ڈگریاں بھی ایوارڈ ہو رہی ہیں. تو ایسے جو آپ کا سوال تھا کہ
اگر ہم نے یہ جو ایجوکیشن کی ٹیکنالوجیز تھی، میں باقی ہیلتھ کی طرف نہیں جا رہا ہوں، میں ٹرانسپورٹیشن یا باقی چیزوں پہ نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے ایریاز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے ایجوکیشن. اور دوسرا میرا جو میجر ریسرچ ایریا ہے، انشاءاللہ کسی نیکسٹ سیشن پہ آپ رکھیں، وہ ہے سائبر سیکیورٹی کا. تو اس وقت آئی ایم ایکسٹریملی بیزی ان سائبر سیکیورٹی، چونکہ اگر ٹیلی کام کو اس وقت اگر کوئی تھریٹ ہے، جیسے کووڈ کا تھریٹ ہے ہیومن کے اوپر کہ آل ہیومن بینگ اور مے بی اینیمل بھی کل ہو جائیں، اللہ نہ کرے، بٹ ہیومنز کو تھریٹ ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کو اس وقت تھریٹ ہے کہ جو ہیکرز ہیں یا جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں یا جو پولیٹیکلی ایک دوسرے سے جو ٹسل ہے لوگوں کی، جنگوں کی یا ملکوں کی، دے آر ناؤ ماؤنٹنگ این اٹیکس آن انٹرنیٹ. اب آپ دیکھیں کہ اگر سائبر سیکیورٹی کا اٹیک کسی بڑی ٹیلیکو میں آ جائے گا تو یہ فیسلٹی بھی ہم سے چلی جائے گی. تو آئی ایم ورکنگ آن ٹو فرنٹس، اے ایجوکیشن وچ مائی ٹیم از ڈوئنگ موسٹلی، مائی رول از موسٹلی ایڈوائزر اینڈ انوویٹنگ نیو ٹیکنالوجی، بٹ مائی کور کمپیٹنسی سائبر سیکیورٹی. اور میں اسی حوالے سے یہاں سعودی عربیہ میں کسی میجر ٹیلی کام کو ہیلپ کر رہا ہوں کہ تاکہ ایسی کوئی چیز نہ ہو کہ ہماری کمیونیکیشن بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے. سر اس کے بارے میں اسپیسیفکلی جو اکیڈیمیا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کے ساتھ بہت ہی کلوزلی انٹر لنکڈ ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ ہائیلی آپ کا جو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک ایسا پروفائل ہے کہ آپ ہماری جو ایجوکیشن کے جو مسئلے مسائل ہیں اسپیسیفکلی ریسنٹ ٹینیور کے اندر آپ بہت ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں ایجو سر میں نے ایک دفعہ وزٹ کیا تو جس طرح کی ٹیکنالوجیز سے مجھے متعارف کروایا گیا بلو ایریا آفس کے اندر، تو دیٹ واز ٹرولی مائنڈ بلوئنگ، اور آئی واز ٹرولی انسپائرڈ کہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس نہج پر سوچ رہا ہے. لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ تھا کہ وہ پری کووڈ 19 ایرا تھا. میں خود بھی اس حوالے سے کانشیس تھا کہ جتنی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی ہیں، جس طرح کے چیزیں جو ایجوسر پاکستان میں متعارف کروانا چاہ رہی ہے، شاید یہ سکسیزفل نہ ہو سکیں کیونکہ اس وقت اس کی ریلیونسی اس حد تک کمپیٹیبل نہیں تھی. لیکن آج کے دور کے اندر ہم کووڈ 19 کے اندر دیکھیں تو شاید یہ جو ایجوسرو کی سروسز ہیں جو انہوں نے پاکستان میں آفر کی ہیں تو یہ مائنڈ بلوئنگ ہے. تو سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ پاکستان کو اس حوالے سے کہاں پر دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر اس طرح ایجوکیشن کے حوالے سے سافٹ ویئرز کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو کس طرح کے جو کام جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس سے ہمارا جو کنٹری ہے، اور اس کی سر یوتھ کے پوٹینشیل کو بھی آپ کائنڈلی گیج کیجیے گا کہ آپ کہاں پر دیکھتے ہیں جب آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تو پاکستانی ینگسٹرز کے پوٹینشیل کو آپ کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دوسرے انٹرویوئنگ پرسنس کو آپ پوچھتے ہیں تو وہ اپنے اپنے پیشنز بتاتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ میں سائبر سیکیورٹی سے ایجوکیشن میں کیسے سوئچ ہوا کہ یہ میرا پیشن تھا. میں نے جہاں بھی جاب کی ہے تو میں ہمیشہ سے پارٹ ٹائم پڑھاتا رہا ہوں، فیکلٹی ممبر رہا ہوں مختلف انسٹیٹیوشنس کا اپ ٹو یونیورسٹی لیول. میں کبھی فل ٹائم فیکلٹی نہیں رہا ہوں. تو میں نے ٹیکنالوجی کی جو شارٹ کمنگس تھیں وائل ٹیچنگ ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس اس کو بڑے قریب سے دیکھا، اور آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ کہ جی کیسے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جب میرا کوئی بہت بڑا لیکچر ہوا تو میں نے جب وہاں جا کے پریزنٹ کیا، تو آپ بھی ٹیچر ہیں تو میں نے دیکھا کہ پوڈیم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا بڑا سروائیول ایک طرح سے ہوتا ہے کہ آپ اپنا سٹارٹ آف لیکچر پوڈیم کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے سٹارٹ کرتے ہو. آپ کی باڈی کا موسٹلی حصہ جو ہے پوڈیم کے پیچھے ہوتا ہے، اور آپ صرف یعنی جسچرز ہوتے ہیں اور فیس ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں نا وہی جو کراؤڈ ہوتا ہے یا جو آڈیٹوریم میں پڑھاتے ہیں وہ آپ کے تھوڑا فرینڈ ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اور پارٹیسپینٹ بھی. اب آپ پوڈیم سے باہر آتے ہیں اور اب آپ سٹیج میں اور پوڈیم کے درمیان اپنی بات چیت کرتے ہیں. تو میں اتنی گہرائی سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے پوڈیم کے پیچھے ہو کے بات کی تو آئی واز فیلنگ مور کانفیڈینس. اور پھر اس کے بعد میں باہر آیا اور یہ سلسلہ میں پچھلے 20-25 سال سے آبزرو کر رہا تھا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ ایجوکیشن کو آن لائن اور بلینڈڈ کیسے کیا جائے. تو ہوا ایسے کہ جی میں نے پھر یہ سپریٹ ایجوکیشن کی کمپنی بنائی ہے جو سر، اور اس میں لیٹ می ٹیل یو کہ ایک آدمی یعنی میرے علاوہ only one employee is a 50+، only one. میرے پاس جو یوتھ ہیں آپ جا کے سروے کر لیں یا آپ لسٹ منگوا لیں، میرے پاس جو یوتھ ہیں یونیورسٹی گریجویٹس ہیں فرام 24 ایئر ٹو 32 ایئر ایج، میرے خیال 33 بھی کسی کی نہیں ہے. تو آئی ٹرسٹ آن دی پاکستانی یوتھ کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹیکنالوجیز کا میں ہلکا سا آپ کو انٹروڈکشن کرواؤں گا.
اب ماشاءاللہ سے مڈل ایسٹ GCC اور سب سے زیادہ جو ہمیں ریسپشن اس وقت مل رہی ہے وہ افریقہ سے مل رہی ہے، کیونکہ وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، اور انڈر ڈیولپ کنٹریز زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے ٹو دا ٹائم یا فور دا ٹائم ایسی چیزیں لے کے آئے ہیں جو ایزیلی اڈاپٹیبل ہیں، اور دوسرا یہ کہ کاسٹ افیکٹونیس ہے. ہمارے پاس بہت اچھے سولوشن ہیں جو US سے ہیں، یورپ سے ہیں، اور آسٹریلیا سے بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈالرز میں ہیں تو جب ان کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پاکستان اور تھرڈ ورلڈ کو اور افریقن ملک کو، تو وہ ٹیکنالوجی یعنی اکنومیکلی وائیبل نہیں ہوتی انسٹیٹیوشن کے لیے، اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی، گورنمنٹ کے لیے. تو میسج یہ ہے کہ وہ ملک جنہوں نے بلینڈڈ ایجوکیشن، یعنی انہوں نے ٹیکنالوجی کا یوز، یعنی جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو برکس اینڈ مورٹر سے بنے ہوئے اسکولز ہیں، برکس اینڈ مورٹر سے بنے ہوئے یونیورسٹیز کالجز ہیں، ایک وہ ہے، اور ایک اس کا کچھ حصہ جو ہے انہوں نے آن لائن کر دیا ہے کہ جی آپ گھر سے بیٹھ کے پڑھیں. اس سے کیا ہوا، اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر یعنی لرنرز اور ٹیچرز دونوں جو ہیں وہ فیملیئر ہیں دو ٹیکنالوجی. تو وہ ملک جنہوں نے بلینڈڈ ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا اور کچھ کورسز یا پارٹ آف دا کورسز کو کہہ دیا کہ یو کین پارٹیسپیٹ تھرو یوزنگ آور LMS اینڈ ورچوئل لرننگ پلیٹ فارم، جس کو VLP کہتے ہیں، اور پھر ایگزام بھی اس میں کروا دیا. تو دے آر جسٹ سوئچنگ ایوری تھنگ آن لائن. تو ان یونیورسٹیز اور کالجز کو میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ ان کی ایجوکیشن لاس نہیں ہوا. انفارچونیٹلی 2016 سے ہم نے یہ انیشیٹو شروع کیا، 2018 سے ہماری یہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی جس میں LMS ہے، CMS ہے، VLP ہے، کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کے لیے، یہ سب چیزیں ریڈی ہیں، بٹ اس لیول کی اڈاپشن نہیں ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں بتایا کہ جی جب آپ نے دیکھا تو آپ کو لگا کہ یہ ٹیکنالوجی شاید اتنی جلدی اڈاپٹ نہ ہو. بالکل ٹرولی اس کو شاید اتنی اپریسیشن نہیں ملی. اب کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو اس وقت ہمارے پاس ہنڈریڈس آف سکولز اپروچ کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشنز اپروچ کر رہے ہیں، یونیورسٹیز اپروچ کر رہی ہیں، اور میری ٹیم جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے افریقن، مڈل ایسٹرن، ایجپشین ان کلائنٹس کو بھی پروویژننگ دے رہی ہے. اور چونکہ ہم نے نہ صرف اپنا ڈیجیٹل ایسٹس بنائے ہیں جس میں LMS، CMS اور VLPs ہیں، ہم نے ایجوکیشن کے لیے اپنا کلاؤڈ لانچ کیا جس کو کہتے ہیں ایجو کلاؤڈ. اور وہ ایجو کلاؤڈ جو تھا ہمارے دبئی میں ڈو ٹیلی کمیونیکیشن سے اٹیچ تھا. جو ہی ہمیں پریشر پڑا تو ہم نے اس کلاؤڈ کو US تک ایکسٹینڈ کر دیا تاکہ بینڈ وڈتھ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ناؤ کاشف صاحب، آئی کین ایشور یو کہ اگر تھاؤزینڈز نہیں بلکہ اگر 500,000 اسٹوڈنٹ بھی آ جائیں تو وی ول ناٹ ٹیک مور دین 3 to 5 days ٹو پروویژن یو 500,000. اور اگر ملین بھی آ جائیں تو ود ان 10 days وی کین پروویژن یو آل دی فیسلٹیز. اگر آپ کے پاس ٹیچر ہیں تو وی کین پرووائڈ دس بلینڈڈ ایجوکیشن اور آن لائن ایجوکیشن ٹو پاکستان اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. سر پرفیکٹلی فائن سر، ماشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ اکیڈیمیا سے بھی ہیں، IT سے بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور آپ کے جو انٹرونشنز ہیں وہ اتنی فروٹفل ہیں، اور جس سے جو ہے ہم چونکہ آلدو یہ ایجو سر ایک اس طرح کی ایک پروفٹ اورینٹیڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو ایک کام جو کرنے جا رہی ہے ایجو سر، آئی تھنک یہ ہماری جو پاکستان کے لیے اور ہمارے ینگسٹرز کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر آپ جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ینگسٹرز کے لیے، کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک PhD تک کی آپ نے ایجوکیشن بھی لی، اور اس کے ساتھ IT کے اندر آپ نے بزنس بھی کیا، اور آپ کی اپنی سکلز ماشاءاللہ اس لیول کی ہیں کہ آپ IT اور سائبر سیکورٹی سے متعلق ایک اتھارٹی کا درجہ ہمارے لیے رکھتے ہیں. سر آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوسٹ کووڈ-19 ہے، اس پینڈیمک کے بعد کی جو دنیا ہے، ویسے تو WHO کی میں کل ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس دنیا کو اب اس کووڈ-19 کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا. شاید اس پینڈیمک کو ہم ختم نہ کر سکیں، لیکن کچھ ویکسینیشنز آ جائیں، لیونگ سٹائلز چینج ہو جائیں، اور تھنکنگ پیٹرنز اب تو کافی حد تک تھنکنگ پیٹرنز بھی چینج ہو چکے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ جو اس IT کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ IT سے ریلکٹنٹ تھے یا اس کی اڈاپٹیبلٹی سے ریلکٹنٹ تھے، اب وہ لوگ بھی IT کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، چونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو سر آپ کائنڈلی یہ بتائیے کہ پوسٹ کووڈ-19 اس کے اندر آپ جو ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس کے اندر میں تھوڑا سا ایڈیشن کرتا چلوں گا. جو میری اپنی پرسیپشن ہے کہ مائٹ بھی آنے والے دنوں کے اندر جو ہم یونیورسٹیز ڈگری پرووائڈ کر رہی ہیں، شاید اس کی جگہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کی زیادہ ویٹیج ہوگی. آپ کائنڈلی اس کے اوپر، چونکہ آپ سینئر بھی ہیں اور اکیڈیمیا سے پوری دنیا کے اندر لنکڈ بھی رہتے ہیں،
آپ بہتر ہماری اس بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. کاشف ایسا ہے کہ جو آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا، میں پریکٹیکل ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ اڈاپشن آف ٹیکنالوجی ایون ان مڈل ایسٹ، پاکستان کو چھوڑیں، ایون ان مڈل ایسٹ از اے گریٹ چیلنج. اب یہ چیلنج کیا ہے کہ وہ لوگ جو میری طرح 50 پلس ہیں، دے آر ڈیسیجن میکر ایز ویل ایز دے آر سینئر موسٹ ان دیئر آرگنائزیشن. آپ یونیورسٹی لے لیں یا آپ کسی ادارے میں چلے جائیں جہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے، they are not willing to be a change agent. وہ چینج نہیں کرنا چاہتے. اب اس چینج نہ کرنے کی وجہ کچھ کافی ساری ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے پڑھا تھا، وہ بڑے لائق فائق لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کو آتا نہیں ہے، بٹ جس طرح سے انہوں نے پڑھا تھا پوری زندگی انہوں نے اسی سسٹم، جو ایک لیگیسی پیٹرن ہے پڑھانے کا، سیکھنے کا، عمل کرنے کا، چاک سے لکھنے کا، پھر زیادہ انہوں نے وہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا. تو اب جب ڈیجیٹل بورڈ آ گئے، ڈیجیٹل پوڈیم آ گئی، آڈیو ویڈیو سسٹم آ گیا، لیکچر کیپچرنگ سولوشن آ گئے، ٹریکنگ کیمراز آ گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا بھائی ہم کیمرے کے سامنے نہیں پڑھائیں گے. اچھا بھائی کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ دیر آر مینی تھنگس. اب یہ ہے کہ اپنی سلائیڈز وہ جو ہے ایل ایم ایس میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ جی ویریس ریزن مجھے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جو میری ایج کے لوگ ہیں نا 50 پلس، وہ سارے پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، یا ڈپٹی سی ای او ہیں، یا سی ٹی او ہیں. وہ میجر پرابلم ہے. اور جہاں بھی میں یوتھ سے ملتا ہوں، ینگ سے ملتا ہوں جو 30s میں ہیں یا لیٹ یعنی ارلی 40s میں بھی ہیں، دے آر ویری اڈاپٹیو. وہ کہتے ہیں کہ سر اس میں ہے، ہم ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس میں جانا چاہتے ہیں، ہم اینڈ ڈیوائس پہ جانا چاہتے ہیں. میرے جو فیلوز ہیں وہ اس میں سب سے بڑا ہمیں بریک لگا رہے ہیں، اور مختلف سیشنز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ یہ ڈیجیٹل کرتے ہیں یہ نہیں افیکٹولی، اس میں ہم تو لرننگ آؤٹ کم ہی نہیں میجر کر سکتے. تو میں نے کہا یار لرننگ آؤٹ کم پہ میرے سمجھ لیں ریسرچ پیپر ہیں، روبرکس جو ہوتی ہیں لرننگ آؤٹ کم کو روبرکس کہتے ہیں. میں نے کہا روبرکس میں آپ بتائیں میتھمیٹیکل روبرکس چاہیے آپ کو، سائنٹیفک روبرکس چاہیے، آرٹ کی روبرکس چاہیے، سب میجر ہو جاتی ہیں. تو کٹ دا اسٹوری شارٹ کہ ہمیں تھوڑا سا پرابلمس ہو رہا ہے اڈاپشن کا، چونکہ پہلے انٹرنیٹ اور پھر آئی ٹی ایک لینڈ سلائڈ چینج تھی ورلڈ میں 90s میں اور پھر 2000 کے بعد. اب یہ لوگ جو پہلے ایجوکیٹ ہو کے آئے، جن کی گریجویشن 90s سے پہلے کی ہے، اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا تھا. یو ایس میں کچھ یونیورسٹیوں میں تھے، مین فریم تھا، پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اور انہوں نے بامشکل جو ہے وہ موبائل فون پہ اوپر تھوڑا بہت سیکھ لیا ہے، یا ای میل کو آگے پیچھے کرنا سیکھ لیا. دے آر ناٹ اڈاپٹیو. ایک تو یہ بڑی ریزن ہے. اس میں یوتھ کا میرا یہی میسج جو یوتھ ہے کہ جہاں بھی وہ جائیں، وہ چاہیں جہاں بھی جس رول میں بھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا نئے ٹیچرز ہیں یا کہیں کا آئی ٹی کام کرتے ہیں، دے شوڈ بی ویری پیشنٹ، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر موجود ہے 2 جنریشن کے اندر اگر ہم اس کو 3 میں نہ تقسیم کریں. تیسری جنریشن وہ ہے جو ابھی بالکل بچے ہیں. آپ کسی بچے کے ہاتھ میں آپ دے دیں ایک آئی فون اور ایک کوئی سیمسنگ کا، وہ آپ سارا آپریشن کر کے دکھا دے گا. آپ وہی فون ایک 56 ایئر پروفیسر کو دیں، اس کو سوائے کال اٹینڈ کے کچھ نہیں پتا ہوگا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. اچھا اب آپ نے کہا پوسٹ کووڈ. اب پوسٹ کووڈ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی فزیکل انٹریکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی. WHO نے بھی آپ کو کہہ دیا ہے کوئی ویکسین، اتنے کلیمز ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منتھ آف مئی میں کوئی نیا کلیم بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے، پلازما ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ. اب انہوں نے ہمیں یہ ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ود دس انٹل وی گاٹ ویکسین. اور ویکسین کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ جو چھوٹے موٹے ٹوٹکے ہم چلا رہے ہیں یہ ٹائملی ہو رہے ہیں، بٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں الحمدللہ ہمیں کسی وقت میں BCG لگا دیا گیا تو اس سے کافی سارے ہمیں پروٹیکشن مل گئی ہے، وہ بھی ایک ویکسین تھی. تو شاید کووڈ کی ویکسین بھی آئی اور اٹ may take 6 months to 1 year، بلکہ WHO نے اب 2021 کا کہہ دیا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم کیسے اپنے لاسز کو کم کر سکتے ہیں؟ تو ون آف دا لاس از ایجوکیشن. اب وہ ایجوکیشن PhD MS BS انڈر گریڈ اور اس کے بعد سکولز اور پھر بچے جو ہو رہے ہیں وہ ویٹ تو نہیں کر سکتے نا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں اپنے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں بغیر ایگزام کے. کوئی کہتا ہے نہیں 10ویں اور 12ویں کو ہم نہیں کرنے دیں گے، قانون ہی نہیں ہے. تو کٹ دا اسٹوری شارٹ، لاسز آف ایجوکیشن از انبیئریبل. اس کی وجہ کہ جو بچے تیزی سے آ رہے ہیں اسکول سسٹم میں، کالج سسٹم میں، ان کو ایجوکیشن چاہیے. اگر ہم اڈاپشن آف ٹیکنالوجی کر لیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں،
تو آرام سے مطلب پہلا 1 مہینہ شاید ٹیچر بھی اور اسٹوڈنٹ بھی کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ اڈاپٹ ہو جائیں گے. جیسے وہی ہے کہ جیسے موبائل فون کو میرا اگر کوئی موبائل فون چینج کرتا ہے نا، تو میں اتنا ٹیکنالوجسٹ ہونے کے باوجود 2 ہفتے تک نا شاید جس نے میرا چینج کیا اس کو میں کہتا تھا یہ تم نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا، میرے فلانی چیزیں نہیں آ رہی ہیں. اور پھر وہ مجھے 1 مہینے کا پوچھتا ہے کہ ہاؤ از دا نیو ورژن، ایکسیلنٹ، تو اس کا مطلب میں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بچے بھی اور جو ٹیچر بھی ہیں وہ تھوڑا سا اس کو ریزسٹو ہوں گے، بٹ جو ڈیسیجن میکرز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو تیزی سے یہ دیکھنا چاہیے اور یہ فورسی کرنا چاہیے کہ کووڈ ابھی 1 سال کے لیے ہمارے ساتھ ہے. تو کیا ہم اپنی ایجوکیشنل لاسز کو منیمائز کر سکتے ہیں؟ ایک آئی ٹی میں ایک ورڈ ہے میٹیگیٹ. میٹیگیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یو کین ناٹ ایریڈیکیٹ، آپ اس کو پل آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کے ایفیکٹ کو ریڈیوس کر سکتے. تو ہم اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے مینٹین کر پائیں گے اگر یہ ٹیکنالوجی ہم یوز کریں یا ٹیکنالوجیز کو ہم یوز کریں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ارلیئر کہ میں نے اتنی کاسٹ افیکٹو سولوشن ڈیولپ کر لی ہے پاکستان میں کہ میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کا جو 1000 فیس کیا 500 بھی لیتا ہے اور اگر ہمارے پاس آئے گا تو وی ول ناٹ ڈس اپوائنٹ ہم. اب یہ ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا کہ ہم ایک کمرشل کمپنی ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ لوگوں کی سیلریاں ہیں، انٹرنیٹ کے بل ہیں، ہوسٹنگ جہاں کی اس کے بل ہیں، لیکن اس کو ہم نے اتنا انفلیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اور میری ٹیم سن رہی ہوگی جو اس وقت ہے کہ میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کا ریٹ آخری یہ ہونا چاہیے، آپ کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو فری بھی کرنے کے لیے تیار تھے، بٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ فری لگ جاتا ہے نا تو وہ بالکل فری ہو جاتی ہے. تو وی وانٹ ٹو چارج منیمم. لیکن لیٹ می ٹیل یو تھرو دس فورم کہ کسی بھی اگر آپ کا فیڈرل منسٹر کہتے ہیں، آپ کے پروونشل منسٹر کہتے ہیں، آپ کے سیکٹری ایجوکیشن کہتے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر کہتے ہیں، بائی دا وے ان سب سے میں ملا ہوا ہوں، ان سب کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور یہ پاکستانی بنی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اس میں پاکستانی لوگ انوالو ہیں. اگر وہ ہم سے رابطہ کریں گے وی ول بی ہم جائیں گے ان کے پاس. ایسا نہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو ولنگنس تو شو کریں نا. ابھی آپ نے دیکھا کہ کیا ارینجمنٹ ہے، وہ آپ کا سوال ہے آگے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو میں اس میں بھی روشنی ڈالنے کے لیے میرے پاس پورا ہے، مطلب ڈاٹا ہے، نالج ہے. میں ملا ہوا ہوں، میں ایچ ای سی سے ملا ہوں، میں ٹفٹا والوں سے بھی ملا ہوا ہوں، میں نیو ٹیک والوں سے بھی ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں کہ at what stage currently Pakistan is doing their educational efforts. سر ابھی چونکہ میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا، ابھی ہمارے جو لائیو سیشن کے اس وقت تقریباً کوئی 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ نیچے کمنٹ کر چکے ہیں، ڈفرینٹ رائے ہیں، اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ سوالات ہم ابھی تھوڑی دیر تک لیں گے. تقریباً 150 کے قریب 100 پلس جو ہے لوگ اس کو شیئر بھی کر چکے ہیں، اور کچھ سجیشنز بھی آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ ہم سوالات کو بھی بعد میں ابھی دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر میں سر کچھ سوالات ہمیں یہاں سے شاید اڈاپٹ کرنے پڑیں گے چونکہ ینگسٹرز کا کافی اچھا ان کے اس کے اوپر رسپانس جا رہا ہے. سر ابھی ہم اسی ایک اپنے سوال کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہو رہی ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر، اس سے آپ کس حد تک سیٹسفائی ہیں اور ان کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ چلیں یہ کوشچن بھی چونکہ مجھے تھوڑا تھا کہ آپ اس طرح کا سوال کریں گے. دیکھیں جب آپ آن لائن یا ڈیجیٹل ایجوکیشن یا اسمارٹ ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس 2 اسٹریٹجیز یا 2 ڈائریکشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے لرنر جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے ٹیچرز یعنی ٹرینرز یا جو اسٹاف ہے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی جو ٹیچرز کو فیسیلیٹیٹ کرے گی وہ ہمیں زیادہ چاہیے. اسٹوڈنٹ سائڈ پہ اگر انٹرنیٹ وہ ٹیلی فون سے دیکھتا ہے یا لیپ ٹاپ سے دیکھتا ہے تو اس وقت کووڈ کی سچویشن میں ہم رہ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ کہ فیملیز جو ہیں وہ کروم بک یا اس طرح کے ماڈرن گیجٹس اور ٹیبلٹ بچوں کو دلائیں. ٹھیک ہے، چونکہ آج کا وقت ہے کہ جو پیسہ ہے اس کو بچا کے رکھو، ڈونٹ اسپینڈ unnecessarily. چونکہ دنیا کا یہ ابھی فارمولا ہے کہ اگر کیش آپ کے پاس ہے اور آپ کی جو انکم ہے اس کو بہت ہی احتیاط سے خرچ کریں. تو آئی ووڈ سے کہ اسٹوڈنٹ سائڈ پہ جو بھی ارینجمنٹ گھروں میں موجود ہے دیٹس دیئر. ٹیچر سائڈ پہ آپ کو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن کرنی پڑے گی. اب میں آپ کو پاکستان کی بڑی یعنی ایک کہہ سکتے ہیں جو ایک عمومی صورتحال ہے وہ میں بتاتا ہوں. میں زیادہ ڈیپ نہیں جاتا ہوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا کنٹروورشل نہ شروع ہو جائے جو پاکستان میں آپ کو پتا ہے وائرل کرنے کے لیے لوگ کنٹروورشل بیان دے دیتے ہیں. ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں فیکٹ چاہیے. پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد
جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے جو شعبے تھے وہ پروونشل چلے گئے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ڈیولوشن ہوا اس کے کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹو اثرات آ رہے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیوالو ہو کے پروونشل میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. فیڈرل ایجوکیشن منسٹرز کے پاس پالیسیز کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور صرف فیڈرل ٹیریٹری ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو یعنی ایک تو میں آپ کو کہوں گا کہ 4 یا 5 ہماری منسٹری آف ایجوکیشن بن گئی ہیں اور کوئی سینٹرلائز پالیسی جو ہے اس کو فالو نہیں کر رہے. ایک تو یہ ہے. اب ان کے بجٹ جو ہے وہ پروونشل ہو گئے ہیں. ایچ ای سی جو ہے وہ اس وقت تک تو فیڈرلز کے انڈر ہے اور ایچ ای سیز بھی سندھ کی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے. اب ایچ ای سی کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایچ ای سی کا ایک ویژن ہے 2025 جو شاید جو بھی ینگ اس وقت ہیں, جو یوتھ اس وقت ہیں, وہ انٹرنیٹ پہ اگر کریں ایچ ای سی ویژن 2025 اگر وہ دیکھیں ڈاکٹر مختار اور ڈاکٹر ارشد علی کے ایفرٹ سے وہ آئی تھی. اٹ واز ایکسیلنٹ انیشیٹو. وہ انیشیٹو اتنا ایکسیلنٹ تھا کہ جب میں نے وہ پڑھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے جو سامنے وہ آیا تھا 2018 میں, 2016 میں ہم یہ کام شروع کر چکے تھے جو ایجوسرچ تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے ان کا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کرنا تھا وہ ہم کر رہے تھے, لیکن ہم اس ویژن سے پہلے ہم یہ ویژن لے آئے تھے. تو اس میں جو انہوں نے جو کیا تھا اس میں ایک تھا ایجو کلاؤڈ کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے. اس وقت تک ہم اپنا ایجو کلاؤڈ آف ڈیٹ دیکھ لیں اناؤنس کر چکے تھے اور پریکٹیکل ہو چکا تھا. اگر ایجو کلاؤڈ بن چکا ہوتا تو اس وقت آپ کی تقریباً 186 186 یا 187 یونیورسٹیز ہے, تو وہ آرام سے اپنے ٹیچروں کو اس کلاؤڈ کے ذریعے پڑھا سکتے تھے. ساری یونیورسٹی ایک سینٹرلائز پلیٹ فارم پہ آ رہی تھی, بٹ یہ بھی پیپروں میں ہے, اس میں بھی کوئی کلاؤڈ نہیں بنا. پھر انہوں نے ایک دوسرا ویژن دیا تھا کہ ایجو ٹی وی بنائیں گے. وہ شاید انہوں نے پک کر لیا ہے اور اسلام آباد میں کوئی ٹی وی پروگرام شروع ہو گیا ہے. لیکن کاشف صاحب, یو آر اے ٹیچر, آپ یہ بتائیں کہ جو سیکرنس ایجوکیشن ہوتی ہے یہ اویئرنیس کے لیے ہوتی ہے, یہ تعلیم بالغاں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے لرننگ آؤٹ کم کو میئر کرنا ہوتا ہے, انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے, ٹی وی تو ایک ون سائٹڈ یا ون وے میڈیا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس سے اویئرنیس تو ہو سکتی ہے, اس سے تعلیم بالغاں تو ہو سکتی ہے, لیکن اس میں اسکول کی ایجوکیشن, یونیورسٹی کی ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. لیکن جسٹ شاید فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ سٹارٹ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس ٹی وی ہے تو پھر تو مطلب ہے وہ کھاتا پیتا آدمی. اب گاؤں میں کتنے لوگوں کے پاس ٹی وی ہے, اور جو قصبات ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز ہیں, اس میں ٹی وی نہیں ہوتے. بہرحال میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ پریکٹیکل اس ویژن 2025 کے اوپر کام کرے, اور اس کے لیے ان کے پاس جو پیپر ہیں وہ سارے موجود ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا. اسی کے پیج نمبر 58 میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان میں جو جی ڈی پی کا 0.2% جو ہے یا 0.5% جو ہے خرچ ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 1.4% تک لے کے جانا ہے. لیکن کب؟ 2025 میں 1.4% آف یور جی ڈی پی ان 2025. کرنٹلی مجھے صحیح ڈاٹا نہیں پتا, بٹ 0.3 اور 0.5% آف جی ڈی پی آپ خرچ کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 2.8 ٹریلین پاک روپیز چاہیے 10 سال کے پروگرام کے لیے. اب آپ بتائیں 2.8 ٹریلین کہاں سے آئیں؟ ٹھیک ہے, یہ تو وہی بات ہوگی کہ اتنا آئے گا تیل تو پھر رادہ ناچے گی. یہ تو نہیں ناچے گی نا, تیل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک امپریکٹیکل قسم کا کام ہے. اب اس کو کیسے کرنا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے. جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو پرائیویٹ پبلک انٹرپرینیورشپ سے کافی سارے معاملات ہم حل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ پرائیویٹ انٹرپرینور کریں تو پھر آپ دیکھیں گے آپ کا ٹیکسیشن رولز کیا ہیں, آپ ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, آپ کیا جمع تفریقی کر رہے ہیں, کیونکہ پریکٹیکل کام بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس 64 ملین اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. آپ اس 64 ملین کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ آپ کا فیوچر ہے, آپ کے ملک کا فیوچر ہے, اور آپ اپنا جی ڈی پی کا یعنی لیس دین 1% یعنی 0.5 یا 0.3% خرچ کریں گے تو یہ 64 ملین کیسے سرو ہوں گے؟ یہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو آگے آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ایک پیپر اور آیا, نیشنل ایجوکیشن پالیسی فرام اسلام آباد, اور اس میں جو لوگ ہیں ہمارے ایجوکیشن منسٹر, اس وقت کے فائنانس منسٹر, ہمارے محترم پرائم منسٹر, اور لکھا یہ ہے وہ ایجوکیشن کے چیمپئن. اس میں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے پہلی دفعہ ایکنالج کیا, اس سے پہلے کسی گورنمنٹ نے ایکنالج نہیں کیا, کہ ہمارے 22.8 ملین اسٹوڈنٹ آؤٹ آف اسکول ہیں, جس کو وہ کہتے ہیں OOSE, آؤٹ آف اسکول چلڈرن, ٹھیک ہے.
اب یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہے یہ 22.8 انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ کیے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ اسلام آباد میں لانچ کرنے کا کہا کہ یہاں پہ ہم 27,300 اسٹوڈنٹ کو سرو کریں گے ایک سال میں. آپ کوئی پوچھے کہ کیا یہ ہوا پائلٹ پروجیکٹ, اور اگر نہیں ہوا تو 2 سال میں آپ نے کیا کیا؟ جن جن لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, ان کے اندر نہ ٹیکنالوجی ہے نہ ویژن ہے نہ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ تو ایک ہے. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے پچھلی گورنمنٹس نے کام کیا تھا, اور نیو ٹیک اور ٹیفٹا بن گئے. نیو ٹیک فیڈرل ایریاز میں پالیسی کرتا ہے, ٹیفٹا پنجاب, ٹیفٹا سندھ, ٹیفٹا کے پی کے, ٹیفٹا بلوچستان ہے. آپ کسی ایک ٹیفٹا کو دیکھ لیں کہ کسی ایک جگہ پہ کوئی آن لائن ایجوکیشن یا کچھ ہو رہا ہے, سولوشن ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ آپ کسی ایک ٹیفٹا میں انہیں کہیں کہ ایک لسٹ پرنٹ کر کے دیں کہ آپ کے کتنے ایفیلیٹ اور کتنے انسٹیٹیوشن ہیں اور آپ میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہ پتا ہے کتنے ٹیچر ہیں. بلکہ سر میں ایک چیز سوری ایڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر, کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے ایک طرف ڈائمینشن ہمیں شو کر دی. جو فارمل ایجوکیشن یونیورسٹی ہے وہ اس سے شاید اتنی زیادہ افیکٹ نہ ہوئی ہو, لیکن یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ابھی تک بھی جو ہے وہ اس آن لائن ایجوکیشن کی طرف نہیں آ سکیں پاکستان. ہاں دیکھیں, میں کاشف صاحب مجھے جو پتا چلا ہے کہ وداؤٹ مینشننگ دا پلیٹ فارم, یہ جو اسٹینڈ الون سسٹمس پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اس وقت, آپ نے دیکھا ہوگا دنیا پوری میں اسی پلیٹ فارم کو یوز کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے ان کا LMS ہوتا ہے, وہ LMS کے ساتھ انٹرفیس کرتے ہیں. اب اگر اس سولوشن کو جو اس وقت بہت پاپولر ہے اس کی API لے تو وہ پیسے لیتے ہیں, تب جا کے وہ LMS سے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہماری نیٹ میٹنگ ہوتی ہے, وہ ایک طرح سے نیٹ میٹنگ ہوتی ہے. اس کو ایجوکیشن پلیٹ فارم بنانے کے لیے آپ کی پری بک پورا پلان ہو جائے, کورس ڈیولپ ہو جائے, اس کی پوری اسکیجولنگ ہو جائے کہ 8 بجے سے 9 بجے تک یہ کلاس ہوگی, 9 سے 10 یہ ہوگی, اور 8 بجے سے 9 بجے تک مے بی 20 کنکرنٹ کلاسز چل رہی ہیں. کیا اس جو سولوشن آپ اس وقت پاکستان میں فری دیکھ کے کر رہے ہو, کیا اس میں ایسی کوئی ارینجمنٹ ہے؟ ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے, چونکہ بیک اینڈ پہ نہ وہ لیکچر آپ کا پراپرلی اسکیجول ہوتا ہے, نہ اسٹوڈنٹ کو ملتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی آپ یہ سن لیں اور واٹس ایپ پہ آپ اپنی اسائنمنٹ بھیجتے ہیں یا ریسیو کریں, تو آپ ایک ڈس انٹیگریٹڈ سولوشن کے اوپر بیس کر کے اپنا کر رہے ہو. یہ جو ہے یہ ٹمپریری ایک سولوشن تو ہو سکتا ہے, بٹ لانگ رن ایز اے نیشن کے جس میں آپ کو پراپر لرننگ مینجمنٹ سسٹم اس کے پیچھے ہو, اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم ہو جس میں اسٹوڈنٹ کی ساری انفارمیشن, اور پھر اسٹوڈنٹ کو اس کی مارکنگ ہو, مارکنگ کے بعد اس کی سبمیشن ہو, ایچ کا گراف نظر آئے کہ آپ نے کتنی کلاسز لی ہیں, کلاسز میں اٹینڈنس کیا رہی ہے, اٹینڈنس کی پراپر سسٹمز ہوں, اور پراپر وارننگ جائیں اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کیوں نہیں کلاسیں اٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو انٹرنیٹ کا پرابلم ہے تو آپ ہمارے LMS میں ریکارڈڈ جائیں اور وہاں اٹینڈ کر کے مارک کریں. LMS میں ہم وہ کیپیبلٹی ڈال دیں گے کہ اگر اسٹوڈنٹ ایسے براؤز کرتا ہے 45 منٹ کا لیکچر 15 منٹ میں جاتا ہے تو اس کو وارننگ ایشو جائے گی کہ میاں 45 منٹ کا لیکچر تم نے 15 منٹ میں کیسے دیکھ لیا. تو دس از اے ٹیکنالوجی وی وانٹ. یہ جو ابھی اس وقت جو کام ہو رہا ہے نا یونیورسٹیاں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو پلیٹ فارم وہ یوز کر رہے ہیں, وہ نیٹ میٹنگ کے لیے بنا تھا, اور وہ کارپوریٹ کے لیے بھی جب بنتا تھا تب بھی پیسے لیتے ہیں, اور ایکڈیمک اگر یوز کریں تو تب بھی وہ پیسے لیتے ہیں. فری والا وہی ہے کہ آپ بک کر لو اور اسٹوڈنٹ کو واٹس ایپ کر دو, ایک گروپ بنا دو اور کہو کہ 8 بجے آ جانا, میں حاضر ہو جاؤں گا اس پہ فلانے پہ. یہ دس از ناٹ اے سولوشن. آپ ایک نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دینا چاہیے کہ آج کووڈ-19 ہے, کل کو اس سے خطرناک چیز آ گئی تو ہاؤ وی کین سروائیو. اور اگر 1-1.5 مہینے کا تھا تو واز رائٹ سولوشن. ناؤ WHO سے ہمیں پتا چلا کہ اٹ ول اسٹے ود اس مے بی 21. اب ہمیں پرماننٹ سولوشن چاہیے جس میں لرننگ آؤٹ کم میئرز ہو, جس میں اسٹوڈنٹ انٹریکٹیوٹی ہو. اگر آپ کو اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کرنا ہے تو آن لائن ایگزام بھی ہو. اور لیٹ می ٹیل یو کہ ہم نے ریسنٹلی آن لائن ایگزام, ہمیں افریقہ کے ملک نے اور ایک اور ملک نے کہا کہ ہمیں آن لائن ایگزام کا دیں, تو میری ٹیم نے اتنا زبردست جو آن لائن ایگزام جیسے پرومیٹرکس ہوتے ہیں اس سے بھی ان کو انٹیگریٹ کر کے دیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ ایون ایسے گردن ٹرن کرے گا اور آنکھیں لائے گا پھر بھی وہ اس کو وارننگ چلی جائے گی کہ میاں تم یہ ٹرن نہ کرو کیونکہ یہ مارک ہو رہا ہے, تمہارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور بلاک چین میں تمہاری ساری چیزیں نوٹس ہو رہی ہیں اور یہ مارک کر دے گا تمہیں, یعنی نقل مارک کر دے گا تمہیں. تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس کو. سر اس کے بارے میں جو ہم اسیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا دنیا کے اندر آن لائن اسیسمنٹ کے لیے کون سے ٹولز نارملی یوز کیے جا رہے ہیں اور جس کو ایجوسر اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے انشور بھی کرتا ہے؟
دیکھیں یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہوتا ہے نا، اس کو پروکٹر کہتے ہیں. یہ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہیومن سے بھی زیادہ انٹیلیجنس انہوں نے بنا لی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کیا جاتا ہے، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیمرے کے اندر آپ کا ایگزام ہو رہا ہوتا ہے. آپ جب بھی تھوڑا فرصت ملے اور یہ کھلے تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہمارے پاس اسلام آباد آفس میں ہمارے ڈسپلے سینٹر پہ ٹریکنگ کیمراز لگے ہوئے ہیں. ان ٹریکنگ کیمراز کے پیچھے ہم نے آرٹیفیشیل انجنس لگائے ہوئے ہیں، اور وہ آرٹیفیشیل انجنس جو ہے سافٹ ویئر بیس پروگرامنگ ہے. آپ کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اگر ہم نے اس میں ڈال دیے تو اس کے بعد آپ ایگزام کے موڈ میں جائیں گے تو پھر ایک اور پروٹوکول آپ کے اوپر آ جائے گا. جو ہی آپ کا ٹائم کلک ہوگا، اب آپ نے بیٹھ کے پورے اپنے جیسے توجہ سے ایگزام کریں گے. اسی کے ساتھ ہی آپ نے اپنا چہرہ ٹرن کیا، آنکھیں ٹرن کی، وسپر کیا، آواز دی، یا کوئی پیپر ایسے کیا تو فوراً پہلے آپ کو وارننگ، اور اس کے بعد آپ کو ایگزام سے آؤٹ کر دیا جائے گا، سسٹم آؤٹ کرے گا. تو یہ جو ایگزامس کا سسٹم ہے یہ ورلڈ وائڈ اڈاپٹیڈ ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو وہ کر چکے ہیں. لیٹ می ٹیل یو کہ ہم نے پہلا ایگزام سسٹم جو ہے ملک کا ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے ان پاکستان، ان کا ایگزام سسٹم ہم نے بنایا ہے لوکل پاکستان میں. اور اس میں پچھلے سال سپٹمبر کے ان کے ایگزام ہوئے ہیں، اور ان ایگزام کے بعد انہوں نے ہمیں ہمارا LMS بھی لے لیا، CMS بھی لے لیا، اور اب وہ ہمارے پاس ورچوئل لرننگ کے لیے بات کر رہے ہیں. ان کا پہلا کام ہم نے ایگزام سسٹم بنا کے دیا. سر چونکہ اب ہم تقریباً 50 منٹس ہمیں ابھی ہو چکے ہوئے ہیں، ٹائم وقت کا پتہ نہیں چلا. آپ کی اتنی انٹرسٹنگ ڈسکشن اور لوگوں کا اتنا اچھا پازیٹیو رسپانس ابھی تک، آئی ایم ٹرولی شاکڈ کہ ہماری ینگسٹر جو ہیں وہ کتنی ہماک سے اور انٹرسٹ سے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کی ڈسکشن کو سن بھی رہے ہیں. اور اتنی اچھی پارٹیسپیشن میں تقریباً 27 سیشنز ہم آن لائن کر چکے ہیں ابھی تک. اور اس سیشن کی جو ینگسٹرز کا انٹرسٹ ہے دیٹ از مائنڈ بلوئنگ. اب میرے خیال ہے سر ہم ایجوسرو کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایجوسرو کا سر آئیڈیا کس طرح سے آپ، چونکہ ایک تو آپ کی اپنی فیلڈ IT کے ریگارڈنگ ایجوکیشن تھی، مزید آپ اس بزنس کی طرف کیوں اور کس طرح سے آئے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی بلانگس ٹو کوٹلی ستیاں. اب یہ جو ریجن ہے نا پورا پٹھوار، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ سارے تھوڑا سا مارشل ریس ٹائپ کے لوگ ہیں. بزنس میں اتنے کچھ زیادہ ان کا کوئی نام نہیں ہے. تو میں نے بھی جب شروع کیا بزنس پہلے IT بٹلر کا، تو مجھے بھی یہی دوستوں نے کہا کہ یار ذرا دیکھ سن کے کرنا، وی آر اے ویری گڈ ہمبل سرونٹ بٹ وین اٹ کمز ٹو بزنس ٹو بی ویری کیئرفل. تو میں تھوڑا سا کنٹرری ٹو دا نارمس میں نے پہلے IT بٹلر جو میری سائبر سیکورٹی کمپنی ہے وہ کی. لیکن ایجوکیشن کو میں بڑے گہرائی میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو میں کیسے کروں. ٹائم آیا کہ ہم نے یہ پلان کیا کہ واٹ از نیکسٹ. چونکہ شاید اگر آپ ایک ہی باسکٹ کے اندر سارے ایگ ڈال کے بیٹھو گے تو یو کین ناٹ سروائیو. بزنس میں ڈائیورسٹیفیکیشن جو ہوتی ہے بڑی ضروری ہوتی ہے. تو میں نے ایک اور بزنس ڈائیورسیفائی کریا، اور ایجوکیشن میرا پیشن تھا اور ہے اور رہے گا. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو پلان کیا کہ جی ہم ایجوکیشن کی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور آن لائن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، اور ورچوئل لرننگ کی طرف جاتے ہیں، اور موکس کی طرف جاتے ہیں، میسو اوپن آن لائن کورسز کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے اوپر پوری برین سٹارمنگ کر کے تو ہم نے اسٹارٹ کیا. سب سے پہلے ہم نے امریکہ کا جو مشہور ترین LMS ہے بلیک بورڈ، اس کو لے کے آئے، اور پاکستان میں اقرا یونیورسٹیز میں ہم نے وہ ڈپلائی کیا، اور اس سے ہم نے اپنی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی. ہمیں یہ لگا کہ ایک برانڈ کے سے آئیں گے تو وی ول ہیو اے بیٹر آپشن. لیکن لیٹر آن ہمیں پتہ چلا کہ اکنومیکلی پاکستان میں ڈالر سے چیز خرید کر کے میس میں بیچنا از ویری ڈیفیکلٹ، چونکہ 8 سے 12-15 ڈالر پر اسٹوڈنٹ پر ایئر از ناٹ ورکیبل سولوشن. تو وہاں سے ایک موٹیویشن آئی کہ ہم اپنے سولوشن بناتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان میں یہ بزنس کرنا ہے اور یہاں سے لے کے افریقہ اور انڈر ڈیولپ اور جو کنٹریز میں سمجھتا ہوں اکنومیکلی اتنے اسٹرانگر نہیں ہے، یہ ہماری مارکیٹ ہونی چاہیے. چونکہ جو بڑی مارکیٹ ہے وہ تو US لے چکا ہے، اور اس میں یورپ بھی ہے، لیکن موسٹلی یورپ امریکن کمپنیاں لے چکی ہیں. ہم مارکیٹ کرتے ہیں اپنے لو اینڈ پہ. اچھا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک مین پروڈکٹ بنایا ہوا اور ایک سب پروڈکٹ بنایا ہوا ہے. یعنی SAP کو بھی دیکھیں تو SAP لائٹ بن گیا، بلیک بورڈ کو دیکھیں تو انہوں نے بلیک بورڈ چھوٹا بنا لیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم بنائیں ایسے کہ جو کاسٹ افیکٹو سولوشن ہو. تو میں نے جو سافٹ ویئر شروع کروائے، سب سے پہلے CMS یعنی کیمپس مینجمنٹ سسٹم، یا SIS اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا، اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. یعنی اس میں پہلی میٹنگ سے لے کے آج تک کے پروڈکٹ میں سارے لڑکے پاکستان میں بیٹھے ہیں جو کام کر رہے ہیں.
اور ساروں نے بڑی محنت کی ہے, اور وہ آپ جب اس کی کوئی ڈسپلے دیکھیں گے تو یو ول لائک اٹ کہ وہ ایکولی یو ایس کے جو سسٹم ہے سچ ایز سن گارڈ ہے اور بڑے ہیں ان سے بڑا مطلب قریب ہے. ٹیکنالوجی بھی ہم نے اچھی اڈاپٹ کی ہے. پھر ہم نے لرننگ مینجمنٹ سسٹم دیکھا کہ یہ بڑا کور ہے, اس کو پھر بنایا, اس کو اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. پھر اگلا ہم نے وی ایل پی یا وی ایل ای ورچوئل لرننگ پلیٹ فارم یا ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ بنایا. پھر ان تینوں کو آپس میں کنیکٹ کیا. پھر اس تینوں کے کنیکشن سے یہ پورا ایک لائف سائیکل بن گیا. پھر اس کے ساتھ سی آر ایم اور مرچ مسالہ لگایا. پھر آئی اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہارڈ ویئر ہے یہ بڑی ایکسپینسو ہے. اس کے لیے ہم کوریا چلے گئے, اور کوریا میں جو آئی او ٹیز ہوتی ہیں یعنی انٹرنیٹ آف تھنگ کمپنیاں جو ایجوکیشن کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے, اور ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا ایز اے او ای ایم اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر. اس میں ہمارے پاس پوڈیم ہے, ڈیجیٹل بورڈز ہیں, اور اس کے علاوہ آڈیو ویڈیو سسٹمز ہیں, کلاس روم کے آڈیٹوریم کے, یہ سارے ہارڈ ویئر بھی ہم نے بنائے. مقصد یہ کہ یہ ان ایکسپینسو یا کاسٹ افیکٹو ہو سکے. چونکہ لفظ چیپ اچھا نہیں ہوتا, ان ایکسپینسو کاسٹ افیکٹو سولوشن بنائے ہیں. اس سے یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ 70 سے زیادہ کلاس رومز یا اسمارٹ کلاس روم پاکستان میں بن چکے ہیں مختلف انسٹیٹیوٹ مختلف یونیورسٹیوں میں. لیکن اگر ہم بالکل آؤٹ آف شیلف یعنی کاؤٹ اپلیکیشن اٹھاتے, آؤٹ آف شیلف ہارڈ ویئر کرتے تو شاید 20 بھی نہ بنتے. اب جب سے ہمارا ڈالر ڈپریشیٹ ہوا ہے فورن میں پھر یہ بڑے مسائل ہو گئے ہیں کہ ہم پاکستان میں زیادہ تر ٹیکنالوجی امپورٹ نہیں کر سکتے, کسٹم جو ہے وہ بڑھا دیا ہے انہوں نے. تو ہم نے پھر سارا زور اپنا سافٹ ویئر پہ لگایا ہوا کہ چلے ہم سافٹ ویئر پہ ہی کام کریں. پھر یہ ہے کہ ہم نے کلاؤڈ بنا دیا, اس سے یہ ہو کہ آپ کے آئی ٹی روم کے ایکسپینس بھی ہم نے کام کر دیے. تو یہ وہ چیز تھی جو کی ہے. کرنٹلی جو ہم انیشیٹ کر رہے تھے اور یہ کووڈ آ گیا وہ تھا کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کا. کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کلاسیفائڈ انٹرنیشنل اسکیلس کے میڈیا سینٹر بنائے ہیں جس کے اندر لیکچر کیپچرنگ سولوشن, پوڈیم, ڈیجیٹل بورڈ, آڈیو ویڈیو, فلٹرنگ سسٹم, ساؤنڈ کنٹرول, ایکوسٹک کنٹرول, لائٹ کنٹرول, یہ ساری چیزیں لگائی ہیں. اور اس کو لگا کے اب اگر ٹیچر وہاں بولے گا تو ہماری آواز بھی صاف, ہماری پکچر بھی واضح ہو جائے گی, کنٹینٹ بھی صحیح نظر آئیں گے. اب اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کنٹینٹ جب ڈیولپ کر لیں گے تو ہمارا ایل ایم ایس, سی ایم ایس, ایس آئی ایس, وی ایل پی ایز اے کمبائن انٹیگریٹڈ سولوشن جو ہے وہ ایک ریولیوشن لائے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ دیر از اے لائٹ ڈاؤن ان دا ٹنل, مجھے وہ لائٹ سیدھی سیدھی نظر آ رہی ہے. مطلب میری کنوکشن ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا اور اس میں یوتھ نے بہت بڑا میرا ساتھ دینا ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ وہ پروڈکٹ ہے جو انٹرنیشنلی ہم ایک بڑی مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں, چونکہ ہم کاسٹ افیکٹو ہیں. اور اس میں جو اوپر سے جو تڑکا ہے یا جو چیز ہے, چونکہ میں آسٹریلین بھی ہوں تو دیٹ کین بی برانڈیڈ ایز آسٹریلین سولوشن, پاکستانی سولوشن. تو مطلب یہ ایک میرا پورا سمجھ لو بزنس پلان ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 3.5-4 سال ہو گئے, اور الحمدللہ ہم اچھے مطلب جو کووڈ سے تھوڑا سا زیادہ سپیڈ اپ ہو گئے. جو پلان تھا ہمارا 2020 اینڈ یا 2021 انٹرنیشنل لانچ, وہ پری میچورلی ہمیں لانچ کرنا پڑ گیا کیونکہ افریقہ سے ہمیں جب کالیں آنے شروع ہو گئی وی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ اٹس اے ٹائم ٹو لانچ اٹ. تو ہم نے امیچورلی انٹرنیشنل لانچ بھی کر دیا. ادروائز یہ بالکل پاکستان ایکٹیویٹی تھی بیفور کرونا. سر اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ابھی میرے پاس سوالات اتنے زیادہ ہیں, تقریباً 215 سے, بلکہ 215 سے بھی یہ زیادہ سوالات ہیں. اتنے زیادہ سوالات کو رسپونڈ کرنا شاید ایک سیشن میں پاسبل نہیں ہے. میں نے کوشش تو کی کہ کچھ سوالات یہاں سے ہمارے فیس بک کے جو لوگ آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں, دوسرے اسٹریمز کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں, ان سے ہم ان کے سوالات لے سکیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ایک دو سیشنز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے سوالات ہم ڈاکٹر صاحب سے کسی اور سیشن کے اندر ڈسکس کریں. اسپیسیفکلی جو سائبر سیکورٹی سے ریگارڈنگ کویشچنز آ رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کر کے انشاءاللہ ایک پورا سیشن ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ہم لیں گے اور اس کے اوپر پلان کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہمیں بتائیے گا, ایک تو یہاں پہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہمارے ایریاز کے اندر انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ان سافٹ ویئر کی جو ہے وہ پراپر امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو میرا ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے میرا اپنا جو اوپینین ہے کہ ایک ایسا بھی دور تھا جب بجلی نہیں تھی ہمارے ایریاز کے اندر, دیہاتوں کے اندر, گاؤں کے اندر. بجلی بھی اس طرح سے اب پاکستان کے 99% ایریاز کے اندر بجلی کی اویلیبلٹی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو پروویژن ہے یہ کب تک ہو سکے گی, اور کیا آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک اس سارے میں ہے, ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ایک ٹینڈر آیا تھا کہ 100 اسکولوں کو ہم نے
कंटेंट बना के देने, 9वीं 10वीं के आई थिंक हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, और आप यकीन जाने कि कंपटीशन में कोई नहीं था, मतलब जो उनकी ज़रूरत थी। इस वजह से वो टेंडर कैंसिल होकर दोबारा से आया था और कोविड आ गया। उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप अपने प्रोग्राम को लाइव भी करेंगे, मतलब एलएमएस भी करेंगे, और हमें सीडी या डीवीडी भी बन करके देंगे। और डीवीडी बन करके उन्होंने कहा था कि आप एक यूपीएस भी हमें देंगे और एक कंप्यूटर भी देंगे, ताकि स्कूलों में हम वो डीवीडी चला के बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमने एक प्रोजेक्ट देखा है जो कीनिया में और अफ्रीका में हुआ है, उसकी सूरत हाल हमारे पाकिस्तान से भी अबतर है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन वो जो पूरा विलेज प्रोग्राम था उनका या रूरल प्रोग्राम था, उसमें से मैंने जो लर्न किया है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर काम करूंगा कि वो रूरल एरिया जहाँ पे बिजली का मसला है और वो रूरल एरिया जहाँ पे इंटरनेट का मसला है, हम अगर एक प्लेटफॉर्म बना दें, बड़ा लाइट वेट प्लेटफॉर्म जिसमें स्क्रीन्स हो और उसके साथ लगा हो, और उसके ऊपर एक जो है वो सोलर पैनल, हाई एफिशिएंट सोलर पैनल लगा दें, तो वो एक तरह से क्लासरूम है। अब वहां पे जो बंदा है या बंदी है वो एक मॉडरेटर का काम करता है, और वो मॉडरेटर का काम ये है कि स्टूडेंट को बैठाना, शोर ना करें, और उनको कहना कि सुनो, और जहां पे जरूरत पड़े वो अपने सवाल पोस्ट कर सके अपने फोन से कि सर ये सवाल है और इसमें जवाब दें। इसके ऊपर मेरी पूरी मतलब मैंने डेलिब्रेशन की हुई है और डिजाइन भी मेरे दिमाग में है, तो ये मैं करूंगा इंशाल्लाह। जो बहुत ही अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज या अंडर सर्व लोग हैं, गलगित है और हमारे कश्मीर के कुछ इलाका है, बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, इंटीरियर पंजाब है, तो उनके लिए इंशाल्लाह करेंगे। बस ये होता है कि इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर एक हद तक जा सकता है, हम प्रोटोटाइप बना के कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये 22.8 मिलियन इन्होंने एक्नॉलेज किया है, क्या आप समझते हैं कि ये 22 मिलियन ही रहेंगे? जो बच्चे 20 से ऊपर जाके लेबर मार्केट में जा रहे हैं, तो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं ना। अभी आपने WHO का सर्वे देखा था कि कोविड टाइम में भी को 50 लाख के करीब बच्चे पैदा होंगे। अब डेफिनेटली प्रोडक्शन तो नहीं रुक सकती, हमारा जो इस वक्त जो फर्टिलिटी रेट है या जो पैदाइश का वो 3.2 और 3.4 की तरफ जा रहा है, तो सहूलियात नहीं है, तो ये बच्चे उसी तरह से अनएजुकेटेड रहेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना अगर आप चाहेंगे स्कूल बनाऊंगा और उसमें एक ग्राउंड होगा और लाइब्रेरी बनाऊंगा और ये करूंगा और सड़क जाएगी, ये बच्चे निकल जाएंगे, ये अनपढ़ ही निकल जाएंगे मार्केट में। सर एक बड़ा अच्छा सवाल है, अभी मियां अब्दुल कदीर हमारे यूथ लीडर भी हैं और जीवाई में प्रेसिडेंट भी हैं, इन्होंने अभी एक सवाल पुट ऑन किया है फेसबुक के ऊपर। सर सवाल ये है कि उन्होंने बेसिकली लर्निंग आउटकम्स की बात की है कि फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट जो हमारी क्लासरूम्स के अंदर बैठ के सिटिंग कर रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए से हासिल कर रहा है। तो सर क्या कोई ऐसी स्टडी आपकी कंपनी ने की या आपने कोई ऐसी स्टडी की जिसमें आप उनके लर्निंग आउटकम्स की जो है वो प्रोफिशिएंसी को मेजर कर सकें? देखिए ये जो इस वक्त आप देखें कि दुनिया के जो मशहूर इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, MIT है, ये सारे इंस्टीट्यूट ने अपने ऑनलाइन प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिए, ठीक है, और आपने देखा होगा कि ये बड़े सक्सेसफुल है। इसके अलावा मूक्स में कोर्सेरा है, एडेक्स है, तो इसके साथ ही इनके एग्जाम भी होते हैं और इनकी लर्निंग मेजरमेंट भी होती है। ये जो लर्निंग आउटकम मेजरमेंट है, इसको रूब्रिक कहते हैं। रूब्रिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो यानी ऑल इन वन फिट नहीं होता। प्राइमरी स्कूल्स की मेजरमेंट कुछ और होती है, सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट कुछ और होती है, कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की कुछ और होती है। अब जो स्टेम एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इन सब के तरीके हैं कि इनको कैसे आपने मेजर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया और हमने इसमें बाकायदा हमारे LMS में लर्निंग आउटकम मेजरमेंट की नंबर 1 जो है चेक है कि ताकि कोई बच्चा अपने भाई से किसी बड़े से जॉब ना करवाए, वो भी चेक है। प्लस ये है कि हम पूरी प्लेजराइजेशन का जो मौजूद है पाकिस्तान में, HEC ने, टर्निट और इस तरह के किए हुए हैं, हमने अपना उसी को कस्टमाइज करके प्लेजराइजेशन को भी चेक किया हुआ है, एग्जाम को भी चेक किया हुआ है, ग्रेड बुक को भी प्रॉपरली सिक्योर किया हुआ है। ग्रेड बुक ऐसा होता है कि लेट्स से कि आपके IT वाले से अच्छे ताल्लुकात है तो आप पीछे अपने मार्क्स चेंज करवा दें, उसको जो ना सिक्योर करना और उसको B2 लॉग्स में कन्वर्ट करना। B2 लॉग्स वो है जो US में जब भी कोई केस एडमिसिबल होता है तो कोर्ट पहले पूछता है कि आपकी लॉग कहाँ से आए हैं, ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हो। अगर तो वो B2 लॉग्स है जो ओरेकल्स के और SAP के लेवल के होते हैं, फिर तो वो एक्सेप्टेबल है।
اگر آپ نے ایک ایکسل شیٹ ان کے سامنے رکھ دی تو وہ ایڈمیسیبل یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. تو ہم نے یہ لرننگ آؤٹ کم جو ہوتی ہے، روبرکس ہوتی ہے، اس کے پیچھے سیکیور پروٹوکول لگائے ہیں کہ کوئی اننیسیسرلی اللیگلی لرننگ کے جو آؤٹ کم میجرمنٹ ہے اس میں کوئی انٹروین نہ کریں اور اس میں کوئی چینجز نہ کریں. تو یہ بالکل ہے. آپ یہ سیشن جو آپ کے پلیٹ فارم سے آپ ملٹیپل سیشن میرے ساتھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا باقاعدہ ڈیمو بھی دے سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ لرننگ آؤٹ کم میجرمنٹ ہم نے کی ہے, اور باقاعدہ اس کے ساتھ میں آپ کو پریزنٹیشن بھی آن کر کے دکھا سکتا ہوں. اور اگر آپ میں سے کسی نے ڈیمو کے لیے کچھ انٹرسٹ شو کی تو میری ٹیم حامد آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ ڈیمو بھی آپ کو دے دے گا, تاکہ جو باتیں آج میں نے کی ہیں ان کا ڈیمو بھی ہو جانا چاہیے کہ کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی اسی طرح لفٹ سروس دی ہوئی ہے پاکستان کو, یا پریکٹیکلی ان کی ٹیم ایگزسٹ کر رہی ہے, ان کا سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے. میں یہاں پہ وہ لسٹ نہیں بیان کرنا چاہتا. جیسے میں نے کہا کہ ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ کو ہم نے ایجوکیشن سسٹم بنا کے دیا, ایک لیڈنگ انسٹیٹیوٹ کو ہم نے اسمارٹ آڈیٹوریم بنا کے دیا, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ کہ یہ بالکل کمرشل لیا جائے میرا یہ انٹرویو یا آپ کی یہ جو ایفرٹس ہے. ہم ابو آل ہو کے اس نیشن بلڈنگ میں آنا چاہتے ہیں. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم یہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو منافع ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو فائدے ہیں ان کو نہ سامنے لے کے آئیں. الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ پیسے میں انٹرنیشنلی کما لوں گا, میں افریقہ سے ہی شاید پیسے کما لوں, میں مڈل ایسٹ سے کما لوں گا, میں یورپ سے کما لوں گا. پاکستان میں مجھے سروس دینی ہے اور وہاں سے میں نے اس چیز کو نکالنا ہے. چونکہ ہمارے پڑوسی ملک, ان کا بھی میں نام نہیں لیتا ہوں, انہوں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اب ہمیں ان کے برابر تو میری زندگی میں مشکل ہے, تھوڑی سی اب رہ گئی ہے, لیکن یہ کہ میں ایک بنیاد تو ڈال دوں کمپٹیشن کا یوتھ کے اندر کہ آپ کے اندر بھی وہی پوٹینشیل ہے, آپ بھی اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا بلکہ ایمان زیادہ مستحکم ہے اور یقین پہ مشتمل ہے اکثریت جو ہماری یوتھ ہے. تو ہم کیوں نہیں سکسیسفل ہو سکتے؟ ہم ورلڈ مارکیٹ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں پروجیکٹ کر سکتے؟ سر ایک تو چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ ہم جتنے بھی ہم نے سیشنز کیے ہمارے گلوبل یوتھ ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے, یہ سر مکمل 100% ہم نے ان لوگوں, صرف انہی لوگوں کیے جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے, ہمارے یوتھ کے لیے ایک رول ماڈل کا درجہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ گلوبل یوتھ ایسوسیشن ناٹ فار پرافٹ آرگنائزیشن ہے, کسی سے کسی بھی طرح کی ہم جو ہے وہ فنڈنگ کے اوپر نہیں جاتے. اور اس کا سب سے سر بڑا ریزن یہ تھا کہ ہم اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, پاکستانی نوجوانوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا یہی ریزن تھا کہ ہم نے ابھی ریسنٹ سر رمضان ڈرائیو لانچ کی, تو اس میں ہم نے مور دین 700 فیملیز کو ان کے گھروں میں راشن پہنچایا ایک ماہ کے لیے, اور الحمدللہ یہ بڑی اچیومنٹ تھی. اور سر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈونیشن کیمپین نہیں چلائی, ہم کسی کے پاس پیسوں کے لیے نہیں گئے. لوگ ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ملتے چلے گئے. ہمارے تقریباً پورے پاکستان کے اندر جتنے ممبرز ہیں ان کی ہم نے ڈیوٹی لگا دی. فار انسٹنس ایک ممبر, ہم نے نئی ممبرشپ کیمپین لانچ کی تو ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ نئے ممبرز اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ بن سکیں گے جب وہ ایک فیملی کو یا 2 فیملیز کو فری آف کاسٹ ان کے گھروں پر راشن پہنچائیں گے. اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی پکچرز نہیں لیں گے, تصویریں نہیں لیں گے, اور ان کی جو ہے وہ عزت نفس جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. تو اس طرح کی کچھ انٹرونشنز ہم الحمدللہ سر کرتے رہتے ہیں. اور آپ کو جو ہے وہ ہم نے آن بورڈ اس لیے لیا کہ آئی واز ٹرولی انسپائرڈ کہ آپ سے جو بات ہوئی تو مجھے لگا کہ آپ کے جو الفاظ ہیں, آپ کی جو خواہشات ہیں, اور آپ کی جو گلوبلی جو آپ اتنا ماشاءاللہ ایک بڑا کام آپ نے کیا کہ ایون کہ آپ اسلام آباد کی کنٹری سائڈ سے ہونے کے باوجود آپ جس طرح آپ نے پوری دنیا کے اندر ایک نام پیدا کیا, اور ہمارے لیے آپ یقیناً ایک فخر کی بات ہے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل فرینڈز کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر ستی صاحب جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بیٹھ کے جو ہے گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ اور یہ ہمارے افریقن کنٹریز کے اندر اتنا زبردست قسم کا آئی ٹی کے حوالے سے انٹرونشنز کر رہے ہیں. چاہے جائے کہ ہم لوگوں کو بل گیٹس کی ایگزامپل دیں, اسٹیو جابس کی دیں, تو آپ کو سر ہمارے ینگسٹرز کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو بتا سکیں کہ جہاں آئی ٹی کے اندر جو انٹرنیشنل نام ہے وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر ستی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی جو سروسز ہیں. اب دیکھیں نا ایجو سرو کے جتنے سافٹ ویئرس ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ پاکستانی نوجوانوں نے بنائے, اور یہ الحمدللہ یہ آپ نے جو ایک نیا جذبہ ہمارے ینگسٹرز کو دیا کہ یس دے کین ڈو. تو سر ہم آج کی جو ہماری ٹاک کا اختتام اسی بات کے اوپر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو نصیحت کیجیے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر, ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر, کہ وہ اب فیوچر کے اندر آپ ان کو کس طرح سے فور کاسٹ کرتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے. کاشف صاحب, آپ کا جو پورا گروپ ہے گلوبل یوتھ ایسوسی ایشن کے ممبرز,
اور جو آپ کے ایسوسیٹس ہیں، نان ممبرز ہیں جو ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں اس سیشن کو دیکھیں گے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنا انٹرو اس لیے کروایا کہ میں ایک ولیج سے بلانگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی انڈر سرو ولیج ہے آج بھی. لیکن اگر آپ کے ارادے اچھے ہوں، آپ اچھے خواب سوچیں تو اللہ اس میں کامیابی کرتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ خواب دیکھنا جو ہے وہ بہت اچھی عادت ہے، لیکن اس پہ پھر ان خوابوں کو تعبیر میں لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ میں جب سے یہ کووڈ ہوا ہے، آپ یقین کریں کہ میں مور بیزی ہو گیا ہوں نارمل کووڈ سے. نارمل میں یہ تھا کہ ٹریول میرا کبھی دبئی کبھی باہر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا. میں ابھی تقریباً کوئی 8 ہفتے سے اس کمرے میں جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایک طرح سے مقید ہو گیا ہوں. لیکن میری پروڈکٹیوٹی آپ دیکھیں اور میری کنوکشنز آپ دیکھیں وہ یہ ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم سوائے نماز کے اور تراویح کے باقی سارا کام میں اسی لیپ ٹاپ پہ اور اسی کام پہ کرتا ہوں. میں نے ایک بڑا نیٹ ورک یعنی ٹیلی کام کا نیٹ ورک یہاں بیٹھ کے آڈٹ کیا ہے، وڈ یو بلیو. اور اس کی اتنی میری ٹیم ہے پوچھے، لیکن میں ٹیم لیڈ ہوں. اور پہلی دفعہ میں نے کافی عرصے کے بعد خود ایز اے ٹیم لیڈ کام کیا ہے. ویسے تو میری انسٹرکشنز ہوتی ہیں، لیڈرشپ ہوتی ہے، میں چیک کرتا ہوں، میں کوالٹی کنٹرولر ہوتا ہوں. اس دفعہ میں خود ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. تو میری یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آئیڈیلز ہوں گے آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کھیلنا چھوڑ دیں، آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ریکریٹ نہ ہوں، آپ انٹرٹین نہ ہوں. لیکن اگر آپ آئی ٹی سائڈ سے ہو تو اپنے آئیڈیلز سوچو اور اپنی محنت کو ان تک یا ان سے آگے لے کے جاؤ. ہوتا یہی ہے کہ دنیا کی ترقی اسی پہ یعنی آپ یہ سمجھے ممکن ہے کہ آنے والی نسل ہم سے زیادہ آگے جائے، زیادہ سمارٹ ہو. اگر وہ ہمارے جیسے بھی ہو گئی، چونکہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا انٹیلیکٹ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ایک ایج ہے کہ میں اگر ایک انڈر سرو انڈر پریولیج ولیج سے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو وہ لوگ جو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، اچھے سیکٹرز میں ہیں، پیرنٹس نے ان کو گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں، آئی ٹی سسٹم بھی دیے ہوئے ہیں یا متوسط طبقے سے ہیں، وہ بہت آگے نکل سکتے ہیں، بہت پوٹینشیل ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو آئی ٹی اور ٹیلی کام جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہونا چاہیے اس کی ریسرچ ورک اور اس کو لرن کرنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈاکٹر بھی بنے، اچھی بات ہے، آپ انجینئر بنے، آپ آرکیٹیکٹ بنے، لیکن جو ہماری فیلڈ ہے نا آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام، اس میں بہت بڑا ہورائزن ہے، اس کا کینوس اتنا بڑا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو میری انکریجمنٹ ان سے یہ ہے کہ چیزوں کو پریکٹیکل دیکھیں، اپنے ہینڈز آن بڑھائیں، اپنی ایجوکیشن کو ٹرو ایجوکیشن کی طرف جائیں. ڈگری ضروری ہے، اصل مطلب نالج کا ہے، اس کو گین کرنے کی کوشش کریں اور اپنا ٹائم جو ہے وہ اس طرف لگائیں. اللہ کرے آپ کو مطلب زیادہ سے زیادہ مواقع ملے. لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ بہت ساری مایوسیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کا بہت بڑا فیوچر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈالر چاہے کچھ بھی ہو جائے، حکومتیں کچھ بھی کر لیں، آپ اپنا راستہ خود بنائیں گے. آپ کو انٹرنیشنل جانا ہے یا نیشنل جانا ہے، آپ کا راستہ آپ کے سامنے ہے. محنت کبھی ضائع نہیں جاتی ہے. محنت نہ کسی مطلب کوئی اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، نہ اس کی کوئی ریلیجیس ایجوکیشن تھوڑی بہت ہے، باقی جو ہے اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جو ڈاکٹر ستی صاحب نے ابھی کہے کہ ہمارے نوجوانوں کو محنت کرنی ہوگی اور اس محنت کا جو اجر ہے وہ اللہ کی ذات کبھی بھی رائے گا نہیں ہے. سر آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اتنے زیادہ سوالات نیچے یہاں پر اپریسیشن آپ کے لیے آ رہی ہے، اور اس اپریسیشن کو آپ کائنڈلی جب بھی وقت ملے آپ سے پیج کے اوپر لازمی وزٹ کیجیے گا. اور انشاءاللہ بلکہ میں حامد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اسکرین شاٹس لے کے آپ تک لوگوں کی محبت جو ہے تاکہ لوگ آپ تک پہنچ سکے، یہ کائنڈلی آپ تک جو ہے وہ ہم پہنچائیں گے. اور سر نیکسٹ سیشن انشاءاللہ ہم آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ پلان کیا جائے. اور بہت انٹرسٹڈ ہوگا، چونکہ میں وہ اپنی ارلی مارکیٹنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بالکل ان ہوں جس کو کہتے ہیں نا کہ جی ٹیکنالوجی کے بالکل اندر بیٹھا ہوں، جیسے اس میں ہوں، ایجوکیشن میں، سائبر سیکورٹی میں ہوں. I'll be very happy. اور جو کوشچنز اگر آف لائن میں جواب دے سکتا ہوں، حامد اور میری ٹیم جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے they know most of them. لیکن میں بھی کوشش کروں گا کہ فیس بک پہ جا کے جتنا بھی تھینک یو کے میسیجز جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، اور اگر کوئی کرٹیکل ہے یا کچھ اس طرح کا، میں I'll be happy to answer that question. And once again thank you to everyone for having this time and giving me this opportunity. تھینک یو سر، وی آر ٹرولی گریٹفل. اور پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے سر آپ کا بہت شکریہ سر آج کے سیشن کے لیے. لاسٹ ورڈ، پاکستان زندہ باد انشاءاللہ. گریٹفل سر.
Yeah.